تاجروں کو کس طرح کی مشکلات پیش آ رہی ہیں، کرائم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ضلع انتظامیہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہماری ایک لبرٹی مارکیٹ ہے، اس میں خاص طور پر بہت زیادہ چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ میں 65 سال کا تقریباً ہو چکا ہوں اور مجھے 40 سال سے زیادہ تاجر سیاست میں میرا وقت گزرا ہے۔ میں نے اس سے قبل اتنا بے بس نہیں پایا۔ پولیس کی جو کرپشن ہے وہ تو انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ یہ جو جوڈیشری کا ناقص سسٹم ہے، بوسیدہ، فرسودہ اور کرول سسٹم ہے۔ ہم نے اتنا مایوسی کا سسٹم ہے عدالتی کہ ہم نے رگے ہاتھوں لوگ پکڑ کر تھانے میں دیے، تھانے سے عدالتوں میں گئے، چالان ہوئے اور اس کے بعد وہ بری ہوتے، ہم نے دندناتے ہوئے باہر آتے دیکھے۔ جب سے یہ تھانہ کلچر تاجران کے ساتھ جڑا ہے تو کیا ہوا، کوئی پرچہ ہوا، کوئی ریکوری بھی کبھی تاجران کو ملی، یا اس میں کس طرح کی تفتیش جا کے کہاں ختم ہو جائے؟ آئی جی پنجاب کی طرف توجہ میں مبذول کراؤں گا کہ ملتان میں کیا پیٹرن چل رہا ہے کہ اگر میری 20 لاکھ کی ڈکیتی ہو گئی ہے اور میرا جینون ڈاکو پکڑ لیا گیا ہے تو ان سے ریکوری کرنے کے بعد وہ 20 لاکھ مجھے نہیں ملے گا، وہ مختلف جو ڈکیتی کے پرچے ہیں ان میں 1 لاکھ روپے تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی عجیب سی اور بڑی فنی سی بات ہے۔ ہم نے بڑی شہرت سنی ہے سی سی ڈی کی، یقیناً سی سی ڈی کے آنے سے ایک خوف تو طاری ہوا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ عارضی خوف ہے۔ اور بالخصوص ملتان میں خبریں ہم گوجرانوالا، لاہور اور دیگر علاقوں کی تو سنتے آتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، لیکن ملتان میں ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے۔ ملتان کی سی سی ڈی بہت شریف ہے۔ ملتان میں کھلی کچہریاں کتنی لگی ہیں، آپ دیکھیں ان کے اعداد و شمار، کیا اس سے جرائم میں کمی آئی ہے؟ کیا لوگوں کی تشفی اور تسلی ہوئی ہے؟ ان کا ازالہ ہوا ہے؟ رشوت لینا جب تک بند نہیں ہوگا تھانوں میں، لوگوں میں ان کی عزت اور وقار بحال نہیں ہوگا پولیس کا۔ لوگوں کے دل جیتیں گے، ان کے مسائل حل کر کے، ان کے حقوق دلوا کر پولیس کیسے دلوائے گی جب ہر بندے سے جا کر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج بھی تھانوں میں ریٹ مقرر ہے، نہ تو مقدمہ درج ہوتا ہے بغیر پیسے کے اور نہ مقدمہ خارج ہوتا ہے بغیر پیسے دیے۔ ہمارے سی پی او ملتان تو مسکرا دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی عملاً انہوں نے ایسا کبھی ایک بھی کام نہیں کیا جو ہمیں اندازہ ہو کہ انہوں نے ہماری داد رسی کی ہے۔ تفتیشی بغیر رشوت کے ایک قلم اور ایک لائن لکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے جعلی نوٹوں کے بندے پکڑے، جعلی نوٹ جو ہماری مارکیٹوں میں زیادہ پکڑے جاتے ہیں، جعلی نوٹ کے لوگ، ہم ان کو پکڑ کر پولیس کو حوالے کر دیتے ہیں۔ پولیس ان سے جعلی نوٹ والے سے اصلی پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ قائد اعظم کا لوگوں نے مقولہ بھی لے لیا ہے کہ قائد اعظم کا قول ہے کہ جتھے پھنسو مینو دسو۔ مریم نواز شریف یقیناً بہت اعلیٰ پائے کی ایک وزیر اعلیٰ ہے اور ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے حیران کر دیا اپنے اقدامات سے، لیکن ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ جی شکریہ۔ مرکزی متحد انجمن تاجران چوک کمبھارا والا ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 دفعہ بلا مقابلہ منتخب ہونے والے خالد محمود صاحب، جو اس مارکیٹ کے صدر ہیں۔ آئے آج ان کے چوک کمبھارا والا معصوم شاہ روڈ پر ان کے مسائل بھی جانتے ہیں انجمن تاجران کے حوالے سے، اور ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاجروں کو کس طرح کی مشکلات جو ہے پیش آ رہی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے جائیں اوور حال کرائم کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ضلع انتظامیہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے تو IM نیوز کی طرف سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلا مقابلہ 3 دفعہ منتخب ہونے کے صدر کی مبارکباد، اور کیا کہیں گے، کیا ویژن لے کے آئے ہیں جو مسلسل یہ کامیابیاں مل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں IM کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے ہمارے مسائل سننے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے مجھ سے۔ تو آپ ہماری سنوائی کے لیے یہاں تشریف لے آئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں چونکہ 1980 سے یہاں قذافی چوک کمبھارا والا پہ منتخب صدر کی حیثیت سے آج بھی صدر چلا آ رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور تاجروں کے ساتھ سے میں نے کبھی کوئی انتخاب لوز نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، ہماری ٹیم بڑی مستعد ہے اور ہم انشاءاللہ یہاں کوششیں کرتے رہتے ہیں، اپنے طور پر بھی، اپنی مدد آپ کے تحت بھی۔ جو یہاں مسائل درپیش ہیں، ہمیں وہاں سب سے بڑا تو چوری کا مسئلہ ہے۔ ہماری ایک لبرٹی مارکیٹ ہے، اس میں خاص طور پر بہت زیادہ چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ بالکل ساتھ ہی ہے یہ اسپیئر پارٹس کی مارکیٹ ہے جس کو لبرٹی مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں آئے دن تالے توڑ کر چور لاکھوں روپے کا سامان لے جاتے ہیں، اور ہم نے بے شمار مرتبہ اعلیٰ افسران کو بھی وہ FIRs کی فوٹو کاپیز دیں اور کہا کہ کوئی ایک کیس میں تو کم از کم
چور پکڑ لیا جائے، لیکن پولیس کی طرف سے بڑی سرد مہری ہے، وہی روایتی انداز ہے۔ اور اب تو آج کل تو خاص طور پر 2-3 سال سے تو ضلع ملتان کی پولیس بالکل ہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے بدتر حالت پولیس کی نہیں دیکھی۔ میں 65 سال کا تقریباً ہو چکا ہوں اور مجھے 40 سال سے زیادہ تاجر سیاست میں میرا وقت گزرا ہے، سماجی کاموں میں۔ میں نے اس سے قبل اتنا بے بس نہیں پایا کہ پولیس کی جو کرپشن ہے وہ تو انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ آج بھی صفر ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اعلیٰ افسران کو، ضلعی افسران کو اگر کسی بات کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے تو ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو مصروف سمجھتے ہیں، اور جب بھی بات کریں تو، اور اب ایک بہانہ نیا آ گیا سیلاب کا، تو پوری انتظامیہ اور پولیس بس وہ سیلاب کی رٹ لگا کر نہ لوگوں کے کام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ لبرٹی مارکیٹ میں اور اس مارکیٹ میں نے کمشنر صاحب کو درخواستیں دی، تحریری اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو، کہ اسٹریٹ لائٹ لگا دی جائے یہاں تاکہ چوری کی وارداتیں کم ہو جائیں۔ رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چوروں کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن بٹ دیر از نو اینی پروگرس ان دیٹ میٹر انفارچونیٹلی۔ اگر ہم بات کرتے جائیں، کیونکہ آپ تیسری دفعہ منتخب ہوئے، لوگوں کا اعتماد آپ پر جو ہے وہ حد سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے جائیں، جیسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جیسے اس چوک کمبھارا والا پہ ٹریفک کا بہاؤ کس طریقے سے، یہ رش کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیونکہ یہاں کے انجمن تاجر صدر ہیں، تو کیا آپ نے اس چیز کو کس طریقے سے اجاگر کیا؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک کاروباری خلل ہے جو ایک ٹریفک روانگی روکی ہوئی ہے۔ دیکھیے، یہاں جو چوک کا نقشہ بنا ہے وہ بنیادی طور پر وہ غلط طور بنا ہے۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ یہاں ایک عبادت گاہ تھی، امام بارگاہ تھا یہاں جب یہ نقشہ بنایا جا رہا تھا، اس کی وجہ سے کچھ چینجز لانے پڑے ان کو مجبوراً۔ لیکن اب چونکہ امام بارگاہ بھی یہاں سے شفٹ ہو چکی ہے، اب چاہیے گورنمنٹ کو، ضلع انتظامیہ کو، ڈی سی صاحب سے بھی میری اور ایس پی ٹریفک صاحب سے بھی کئی بار میٹنگز ہوئی ہیں، اور ہم نے کہا ہے ان کو کہ آپ یہاں کے نقشے کی بہتری کے لیے یہاں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کا جب امام بارگاہ تھی تو تب یہ نقشہ بنا تھا، امام بارگاہ جانے کے بعد پھر کوئی چینجنگ نہیں کی گئی نقشے میں؟ جی، جب سے کوئی چینجز نہیں آئے۔ جب پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ امام بارگاہ کی وجہ سے ہمیں نقشے میں چینج کرنا پڑا ہے، فلائی اوور یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں بنے، ان کی بھی یہی مجبوری آڑے آ گئی کہ انہوں نے میٹرو بس کا راستے کو بھی ایسے ٹرن دیا، تو اگر امام بارگاہ نہ ہوتا تو شاید وہ کسی اور انداز میں اس معاملے کو لیتے۔ یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آئے روز، گاڑیاں ٹانگیں لوگوں کے فریکچر ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، اور معاملات بہت گھمبیر ہیں۔ تو اگر پروونشل گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ یا مدد لے کر میڈم مریم نواز شریف صاحبہ بڑے انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہیں پورے پنجاب میں، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سارے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا گیا بہتری کے لیے، اور بہتری کسی حد تک ہمیں نظر بھی آتی ہے، بالخصوص یہ تجاوزات کے حوالے سے آپ لے لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تجاوزات کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہماری تنظیم مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے ٹائٹل سے ہم ہمیشہ تجاوزات کو ختم کرنے میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ ناجائز تجاوزات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرائم ہے۔ اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرا فوز کی اچھے کام ہے، اسی میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ملتان پولیس کا، تو اس میں وہ ساری کمیاں ابھی تک تاجروں کی، وہ جو ایک واردات تالا توڑ گینگ، یا جو ابھی موسم سردیاں آنے والی ہیں، ایک جو وہ گینگ متحرک ہو جاتے ہیں تالا توڑ والے، تو کیا اس طریقے سے اگر کوئی اس طریقے کا واقعہ ہو جاتا ہے، پولیس رپورٹ کرتی ہے، تو تھانے سے کس طریقے سے پولیس اور تاجروں کا جو یہ کمبینیشن ہے اس طرح دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم کچھ چور خود بھی پکڑ لیتے ہیں، اپنے طور پہ بھی ہم پکڑے، ہم نے چور خود پکڑے ہیں، لیکن ہوا کیا، اس کا بھی کچھ نہ ہوا، وہ ہم نے پکڑ کر دے دیا پولیس کے آگے، وہی ناقص تفتیش اور مسائل، اور پھر وہ عدالتیں ہماری ماشاءاللہ جو ہماری عدلیہ کی صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو جو کرپشن کا جو زہر ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ میری نظر میں ہماری کرپٹ عدلیہ کے لوگ ہیں، کرپٹ نظام ہے، کرپٹ بوسیدہ اور فرسودہ عدالتی نظام ہے، اور عدالتی کرپشن اور اہلکاروں کی کرپشن کی وجہ سے ہی پولیس بھی یہ سوچتی ہے، ان کی یہ سوچ پریویل کر گئی ہے پولیس کی۔ اب تو پولیس بھی ہمیں اتنی بری نہیں لگتی کر 20,000 لے کر وہ مجرم کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ پولیس والا یا افسر یا اہلکار یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے 20,000 لے کر نہیں چھوڑا تو یہ آگے عدالت میں 2 لاکھ دے کر نکل آئے گا، تو کیوں نہ میں 20,000 کا اپنا بچوں کا روزگار کما لوں۔ یہ سوچ پولیس کی اور دیگر اداروں کی پریویل کر گئی ہے،
اور ڈیو ٹو یہ جو جوڈیشری کا ناقص سسٹم ہے، بوسیدہ، فرسودہ اور کرول سسٹم ہے. ہم نے اتنا مایوسی کا سسٹم ہے عدالتی کہ ہم نے رگے ہاتھوں لوگ پکڑ کر تھانے میں دیے، تھانے سے عدالتوں میں گئے، چالان ہوئے اور اس کے بعد وہ بری ہوتے. ہم نے دندناتے ہوئے باہر آتے دیکھے، یا تو بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں کوئی بھی جرم ہو. آپ دیکھیں عدالتوں میں جا کر ریٹ لسٹیں لگی پڑی ہیں وہاں تو، کہ کس جرم کی آپ نے کوئی ضمانت کرانی ہے یا بری کرانا ہے تو کتنے پیسے ہیں. یہ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہ جو فرسودہ نظام ہے یہ ہماری عدلیہ کی وجہ سے ہے. جب تک عدلیہ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، عدلیہ میں سرجری نہیں ہوگی، اور تو تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ ثمرات نہیں مل سکتے قانون کے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چور بھی آپ نے خود پکڑتے ہیں اور وہاں دیتے ہیں. جب سے یہ تھانہ کلچر تاجران کے ساتھ جڑا ہے تو کیا ہوا، کوئی پرچہ ہوا، کوئی ریکوری بھی کبھی تاجران کو ملی، یا اس میں کس طرح کی تفتیش جا کے کہاں ختم ہو جاتی؟ نہیں، کبھی بھی ریکوری نہیں ملی. اور ایک اس سے بڑی سنگین صورتحال میں آپ کو بتاؤں، آپ کی توجہ بلکہ آئی جی پنجاب کی طرف توجہ میں مبذول کراؤں گا کہ ملتان میں کیا پیٹرن چل رہا ہے کہ اگر میری 20 لاکھ کی ڈکیتی ہو گئی ہے اور میرا جینون ڈاکو پکڑ لیا گیا ہے ہماری کوششوں سے یا ہماری مشترکہ کوششوں سے، تو ان سے ریکوری کرنے کے بعد وہ 20 لاکھ مجھے نہیں ملے گا. اب وہ 20 لاکھ جتنا بھی برآمد ہوا ڈاکو سے، وہ مختلف جو ڈکیتی کے پرچے ہیں ان میں 1 لاکھ روپے تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ بڑی عجیب سی اور بڑی فنی سی بات ہے کہ آپ اگر جینون چور یا ڈاکو پکڑا جاتا ہے، اول تو پکڑا ہی نہیں جاتا، بہت کم ایسے کیسز آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جینون ڈاکو اور چور بھی اگر پکڑے گئے ہیں تو جو نقصان جس کا ہوا اس کا ازالہ اور تاجر کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اس کا چور پکڑا گیا ہے تو تاجر یہ خوشی نہ سمجھے کہ اس سے ریکوری مجھے دی جائے گی. یعنی کہ اس کا 20 لاکھ جو ڈکیٹی ہوئی اس کے ساتھ، کیونکہ وہی اس کے کاروبار کی ایک مین ہوتی ہے، اگر پولیس وہ بندہ پکڑ بھی لیتی ہے تو پھر وہ یہ بالکل یقین رکھے کہ وہ 20 لاکھ مجھے پر نہیں آئے. نیور کبھی نہیں ملیں گے، کبھی. یہ بات ہم نے اٹھائی بھی ہے ہائر اتھارٹی سے کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ اگر ایک ڈاکو پکڑا گیا اور اس نے جینون ریکوری کر دی ہے تو وہ پوری پیمنٹ اس کو دی جائے جس کا نقصان ہوا تھا، اس کا ازالہ ہو. لیکن ایک ایسا سسٹم بنا دیا گیا، اور اس میں چونکہ گیپ ہے، کوشن ہے پولیس کی کرپشن کے لیے کہ کتنے برآمد ہوئے اور کتنے لوگوں کو تقسیم کیے، تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جتنا پور نظام ہمارے تھانوں کا اس وقت ہے، جتنا بوسیدہ فرسودہ، کوئی طاقت سے ڈنڈے سے کام کرا لیتا ہے تو ہو جاتا ہے، یا پھر سب سے زیادہ جو پولیس مانتی ہے وہ قائد اعظم کی بات مانتی ہے. جی بالکل، پولیس جو ہے وہ قائد اعظم کی مانتی ہے. تو ایک کرائم ڈپارٹمنٹ CCD آیا جس میں یہاں پر جو تعینات RO صاحب ہیں، کیپٹن ریٹائر کامران عامر صاحب جو SSP آپریشن تھے، ان کو ترقی دے کر جو CCD RO بنا دیا. تو CCD نے تاجروں کو کس طرح انہوں نے وہاں تک مسائل گئے، CCD نے کس طریقے سے تاجروں کا جو ہے وہ اپنا ہم نے بڑی شہرت سنی ہے CCD کی. یقیناً CCD کے آنے سے ایک خوف تو طاری ہوا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ عارضی خوف ہے، اور بالخصوص ملتان میں ایک خوف کی حد تک ہی ہے یہ. لیکن جرائم ملتان میں ابھی کافی ہے، بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ آج بھی ملتان میں تاجروں سے بھتہ لیا جا رہا ہے. اور ہم نے کامران صاحب کو ملاقات کر کے ان کو بتایا، تحریری طور پر آگاہ بھی کیا، بٹ دیر از نو اینی پروگریس انفارچونیٹلی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا زیرو ٹالرنس ہو گیا ہے، اب کرائم ختم ہو گیا ہے. جس میں اگر ہم CPO صاحب سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ چور تو چوری تو کر لیتا ہے، لیکن ہم اس کو وہ ہضم نہیں کرنے دیتے، وہ ہم اس کو پکڑ کر اس سے ریکوری کر کے اصلی مالکان تک دی جاتی ہے. تو کیا CCD نے بھی کوئی اس طریقے سے ابھی تک کسی تاجر کے ساتھ کوئی ریکوری میں یا کسی طریقے سے کچھ ساتھ دیا؟ آج ایک سنگل کیس بھی نہیں ہے CCD کا ملتان کے حوالے سے کہ کسی ایک تاجر کو جو بھتہ لے رہا ہے، جس نے ڈکیتی کی ہے، اس کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنایا گیا ہو. یہ خبریں ہم گجرانوالہ، لاہور اور دیگر علاقوں کی تو سنتے آتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، لیکن ملتان میں ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے. ملتان کی CCD بہت شریف ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ مرکز کے بھی عہدیداران ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں مرکز کس طریقے سے دیکھ رہا ہے ملتان پولیس، CCD اور ضلع انتظامیہ کو؟ دیکھیں، ہمارا ضلع انتظامیہ اور پولیس سے انٹریکشن رہتا ہے. میں چونکہ مرکزی صدر ملتان کا بھی مرکزی صدر ہوں، یہ ساری تنظیمیں ہم سے ایفیلیٹڈ ہیں. حسین اگائی، دولت گیٹ، حرم گیٹ، پاک گیٹ، بورڈ گیٹ، شاہین مارکیٹ، اور جتنی بھی تنظیمیں، معصوم شاہ روڈ، گلشن مارکیٹ،
شاہ رکن عالم مارکیٹ، یہ ہم سے ایفیلیٹڈ ہے ہماری تنظیم سے. ہماری تنظیم کے مرکزی چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی صاحب ہیں اور مرکزی صدر اسلام آباد سے چودھری کاشف صاحب ہیں. میں ملتان کا صدر ہوں. تو اسی طرح ہمارے جنوبی پنجاب کے شیخ جاوید اختر صاحب ہیں. ہم ملاقاتیں کر کے افسران کو جھنجھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل مایوسی ہوتی ہے کہ ان کا جو سٹائل ہوتا ہے. اب آپ کھلی کچہریوں کی بات دیکھ لیجئے، ملتان میں کھلی کچہریاں کتنی لگی ہیں. آپ دیکھیں ان کے اعداد و شمار، کیا اس سے جرائم میں کمی آئی ہے؟ کیا لوگوں کی تشفی اور تسلی ہوئی ہے؟ ان کا ازالہ ہوا ہے؟ ان کی شکایات کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. ایک فارمیلٹی کے طور پہ یہ کچہریاں لگتی ہیں اور 2-3 کیسز آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کا فالو اپ تک نہیں ہے کہ سی پی او صاحب نے کون سے تھانے میں کس دن کھلی کچہری لگائی اور کتنے کیسز آئے اور کتنے پر انہوں نے احکامات جاری کیے، ان کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. اس کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. وہ بس وہ آرڈر روٹین میں کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بیچارہ لٹکتا رہتا ہے. اور پھر وہی سائلان داد رسی کے لیے سی پی او صاحب کی دوسرے تھانے میں کھلی کچہری میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں سر ہم نے فلاں تھانے میں بھی آپ کو درخواست دی تھی. لیکن کوئی پولیس پہ ایسی یوں تک نہیں رینگتی کہ ہمیں سسٹم کو بہتر کرنا ہے. سسٹم جب تک بہتر نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے. ان کو پولیس کی طرف خاص طور پر توجہ دے دینی چاہیے کہ آج ہمارے اس چینل کے ذریعے کیا میسج دو گے مریم نواز کو کہ وہ ان تمام اداروں پر جو کہتی ہے کہ میں مانیٹرنگ کر رہی ہوں، ملتان میری جو ہے ریڈ لائن میں شامل ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہاں کی جو اگر ان کی قیادت نہیں ہے تو کیا پھر اثر رسوخ چل رہے ہیں، کام نہیں ہو رہے، لوگ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سنوائی نہ ہونے کے برابر ہے؟ مریم نواز شریف یقیناً بہت اعلیٰ پائے کی ایک وزیر اعلیٰ ہے اور ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے حیران کر دیا اپنے اقدامات سے. لیکن ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے وہ. لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ خاص طور پر وہ پولیس کے جو تھانے ہیں، جو تھانہ کلچر ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کریں. اور سب سے زیادہ یہ کہ رشوت لینا جب تک بند نہیں ہوگا تھانوں میں، لوگوں میں ان کی عزت اور وقار بحال نہیں ہوگا پولیس کا. آج بھی جو آدمی جاتا ہے یعنی اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو تھانے میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کو تھانے میں داخل ہوتے ہی پیسوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ کیسے آپ لوگوں کے دل جیتیں گے، ان کے مسائل حل کر کے، ان کے حقوق دلوا کر. پولیس کیسے دلوائے گی جب ہر بندے سے جا کر ڈیمانڈ ہو جاتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج بھی تھانوں میں ریٹ مقرر ہے. کون سے کرائم، کون سے جرم کا تھانہ ایف آئی آر آپ نے کتنے میں کرانی، ریٹ لسٹیں ہیں باقاعدہ کہ چوری کا مقدمہ کروانا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے، اور ڈکیتی کا کرانا ہے تو اتنے لگیں گے، اور دوسرے کرانے ہیں تو اتنے پیسے. اور کوئی ایک بھی بے گناہ بغیر تفتیشی نظام کے وہ پیسے دیے اخراج نہیں ہوتا. نہ تو مقدمہ درج ہوتا ہے بغیر پیسے کے، اور نہ مقدمہ خارج ہوتا ہے بغیر پیسے دیے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی جب کسی کیونکہ آپ مرکز کے صدر ہیں، ملتان کے ڈیلی بیسس پہ مسائل آتے ہیں، تو کیا سی پی او سے آپ نے جب کوئی ملاقات کی تو ان کو بھتہ مافیوں کے جو تاجروں کو پریشان کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے آپ کو دلاسا دیا اور کیا تسلی دی اور کیا آپ نے فیڈ بیک لیا؟ ہمارے سی پی او ملتان تو مسکرا دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی عملاً انہوں نے ایسا کبھی ایک بھی کام نہیں کیا جو ہمیں اندازہ ہو کہ انہوں نے ہماری داد رسی کی ہے. ویسے ہمارے ان سے تعلقات ٹھیک ہیں، ہم جاتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، روٹین میں وہ آرڈر کر دیتے ہیں، لیکن اس کی آگے فالو اپ نہیں ہے. آگے جا کر پھر ہمیں انہی سے واسطہ پڑتا ہے جو لاکھ یا 2 لاکھ یا 50,000 مانگتا ہے تفتیشی بغیر رشوت کے ایک قلم اور ایک لائن لکھنے کو تیار نہیں ہے. جتنے بھی کیسز ہیں آپ دیکھ لیں کہ چوری اور جو چور پکڑے جاتے ہیں ان کو پیسے لے کر چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے جعلی نوٹوں کے بندے پکڑے ہیں، جعلی نوٹ جو ہماری مارکیٹوں میں زیادہ پکڑے جاتے ہیں، جعلی نوٹ کے لوگ، ہم ان کو پکڑ کر پولیس کو حوالے کر دیتے ہیں. پولیس ان سے جعلی نوٹ والے سے اصلی پیسے لے کر چھوڑ دیتی ہے. اب وہ اس میں مدعی ہم نہیں بن سکتے، یا تو اسٹیٹ بینک ریاست بنے یا پولیس خود بنے. یہ مسائل بھی ہے ہمیں. تو یہ صورتحال بڑی گھمبیر ہے، خاص طور پر پولیس کے حوالے سے. پولیس کا جب تک سرجری نہیں ہوگی، پولیس کے نظام کو میڈم محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نظام کو پولیس کے جب تک بہتر نہیں کریں گی، جو تھانوں کا پرانا نظام ہے، حالانکہ پولیس تو وہ موجود ہے. سی سی ڈی بنانے سے میں سمجھتا ہوں کہ سی سی ڈی ناکافی ہے. سی سی ڈی ایک مخصوص لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو لیکن باقی جو لوگ ہیں جو جرائم کر رہے ہیں، جو آج بتائیں آج بھی یہ جو جرائم کی تعداد میں یا شرح میں کمی ہوئی ہے، اس میں بھی ایک مصنوعی پن ہے.
کچھ کمی ہوئی ہے یقیناً، اور کچھ بنا دی گئی ہے، اتنی کمی نہیں ہوئی۔ تو کمی کب ہوگی؟ جب یہ جو موجودہ تھانے کا سسٹم ہے، پولیس ہے، اس کو بہتر کیا جائے گا، اس کو کرپشن سے، اس کو رشوت سے بے نیاز کیا جائے گا، جب جا کر حالات بہتر ہوں گے، ورنہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب تھانے میں جاتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، ایک درخواست دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری درخواست کی سنوائی نہیں ہوگی، یا تو درخواست کے ساتھ قائد اعظم کی سفارش ہوگی تو پھر وہ 2 قدم آگے چل پڑے گی، اور پھر ہر قدم پہ قائد اعظم کی ضرورت پیش آئے گی، تو سارا لوڈ قائد اعظم پر ہے۔ اور اب تو یہ قائد اعظم کا لوگوں نے مقولہ بھی لے لیا ہے کہ قائد اعظم کا قول ہے کہ جتھے پھنسو مینو دسو۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ مرکزی صدر چوک کمبھارا والے یہاں پر موجود تھے خالد محمود صاحب۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر آپ پھنسیں گے تو قائد اعظم کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور یہی آج جو ہے ان تمام تاجروں کی آواز تھی جو مریم نواز شریف تک پہنچانی تھی۔ آج کا جو ہمارا انٹرویو تھا اسی حوالے سے تھا کہ ملتان پولیس کی کارکردگی پہ بارے میں پوچھا جائے اور ضلع انتظامیہ کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ جو یہ تاجر برادری ہوتی ہیں یہ ایک ملک کے سفیر اور ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ تب جب ان کے ساتھ اس طریقے کا بہیو ہو، جب ان کے ساتھ اس طریقے کے انتظامیہ کے ساتھ ان کا تعاون ہونے کے باوجود، ان کی ایف اے آر ہونے کے بعد ریکوری کے بارے میں جب ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا چور ڈاکو پکڑا گیا، لیکن اس کے بعد اس کی جو ریکوری اس سے ملتی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتی، اس طریقے کے کئی چیزوں کا انکشاف کیا مرکزی صدر نے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی اس پورے محکمے کو سرجری کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ان کی سرجری نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنے ڈپارٹمنٹ بنا دیں، صرف بات کی ہے تو انتظامیہ کے پیرا فورس کے حوالے سے کہی ہے کہ ان کے آنے سے چوک چوراہا جو ہے وہ کھلے ہو گئے، کیونکہ ریڑھی بانوں کی ایک لائن بنا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی تھوڑا کم ہے۔ لیکن جو تاجر ہیں وہ ان سے ابھی تک ان کے بارے میں ان کے جو خیالات تھے وہ بھی ہم نے جانے، اور اسی طرح کا جو دیگر مسائل ہوں گے اور بھی ہم لوگوں سے جان کر آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ جی